اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 51 ہے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ سوال نمبر 51 دوبارہ سننا۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی قطع، آپشن ڈی رباعی۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ سوال نمبر 52 دوبارہ سننا۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ آپشن اے ضرب کلیم، آپشن بی پیام مشرق، آپشن سی زبور عجم، آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ سوال نمبر 53 دوبارہ سننا۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو سوال نمبر 53 کا آپشن ہے اے سفر نامہ، آپشن بی آپ بیتی، آپشن سی سوانح عمری، آپشن ڈی افسانہ۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سفر نامہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ سوال نمبر 54 دوبارہ سننا۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ آپشن اے منگل، آپشن بی جمعرات، آپشن سی اتوار، آپشن ڈی ہفتہ۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ہفتہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ مرزا غالب کی تصنیف میرے نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 55 کو دوبارہ سننا۔ مرزا غالب کی تصنیف میرے نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے شاعری، آپشن بی تنقید، آپشن سی تاریخ، آپشن ڈی خود نوشت۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی تنقید۔ لیکن یہ جو سوال نمبر 55 ہے نا، اس کا جواب سی ہے، تاریخ ہے۔ یہ اس کا جواب بی نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ سوال نمبر 56 کو دوبارہ سننا۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ آپشن اے دہلی، آپشن بی لاہور، آپشن سی کراچی، آپشن ڈی لکھنؤ۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی یعنی کہ لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ تو سوال نمبر 57 ہے۔ مہدی افادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے، اس میں سر سید، حالی، آزاد اور نذیر احمد شامل ہیں۔ 5ویں رکن کا نام کیا ہے؟ آپشن اے مولوی ذکاء اللہ، آپشن بی مولوی چراغ علی، آپشن سی مولانا شبلی نعمانی، آپشن ڈی رتن ناتھ سرشار۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولانا شبلی نعمانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ سوال نمبر 58 کا شعر دوبارہ سننا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر کا کاشغر کس ملک کا شہر ہے؟ آپشن اے چین، آپشن بی تاجکستان، آپشن سی ازبکستان، آپشن ڈی افغانستان۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے چین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ سوال نمبر 59 ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ سوال نمبر 59 دوبارہ سننا۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 10، آپشن بی 15، آپشن سی 20، آپشن ڈی 25۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی 15۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 60 کو دوبارہ سننا۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے صادقین، آپشن بی استاد اللہ بخش، آپشن سی بشیر موجد، آپشن ڈی عبد الرحمن چغتائی۔
تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، عبدالرحمن چغتائی۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنی سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔